الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز اور محترم بزرگوں، محبت کرنے والے کے ساتھ محبت جیسا سلوک کرنا، اکرام کرنے والے کے ساتھ اکرام جیسا سلوک کرنا اور نفرت کرنے والوں کے ساتھ نفرت جیسا سلوک کرنا، اور جو ہم سے بھائی چارگی کا معاملہ کرے ہم اس کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرنا، یہ تو گویا کہ ہماری ہی صفاتوں میں سے ہے. لیکن جس کا اس مہینے کے اندر تذکرہ چل رہا ہے، جن کا نام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے اندر وہ اخلاق و کریمہ عادات شریفہ تھی کہ اگر کوئی گالی دیتا تو اس کے ساتھ محبت بھری باتوں کا کرنا، کوئی اگر جھڑک دیتا تو اس کے ساتھ محبت جیسا سلوک کرنا، کوئی اگر برا بھلا کہہ دیتا تو اس کے ساتھ بھی ہمدردی جیسا سلوک کرنا، یہ آپ کے اندر صفات میں تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تم کو ہم نے بہترین نبی والی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور وہ اخلاق و عادات و اطوار ہے جس کی وجہ سے لوگ کیسے بھی سخت قسم کے کیوں نہ ہو، اور آپ کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق و عادات کو دیکھ کر، اطوار کو دیکھ کر گویا کے قریب آنے والے بن جاتے. آپ نے بارہا حدیث مبارکہ کے اندر سن رکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جن لوگوں نے مکہ المکرمہ کے اندر سخت تکلیفیں پیش کی، آپ سجدے میں ہیں تو لوگ اونٹ کی اوجڑیوں کو لا کر، جس میں گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ اونٹ کی اوجڑیوں کو لا کر آپ کے سر مبارک کے اوپر رکھ دیتے بھاری ہونے کی وجہ سے، تاکہ آپ کا سر زمین سے نہ اٹھ سکے اور اسی حالت سے آپ دنیا سے چلے جائیں. کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ آپ راستے سے چلتے تو رات کے اندھیرے کے اندر کانٹیوں کو بچھا کر رکھ دیا جاتا تھا کہ آپ چلے تو کانٹیوں سے آپ گزر کر چلے، جس کی وجہ سے آپ کو سخت تکلیف ہو. کبھی تو ایسا بھی کر دیا جاتا کہ آپ چلتے تو آپ کے اوپر کوڑا ڈال دیا جاتا. کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ پتھروں کی بارش کر دی جاتی اور بعض لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا. لیکن
اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے وہ اخلاق، وہ کردار، وہ محبتانہ سلوک امت کو ایک درس دے کے گئے، سبق سکھلا کے گئے، جس کی وجہ سے لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر سے کوئی آدمی دنیا کے اندر آیا ہے، اس کی جتنی اچھائیاں، جتنی خوبیاں لکھی ہیں، ہم لکھتے لکھتے تھک گئے، لیکن آپ کی اخلاق و کریمانہ اور محبت بھرا انداز ہم نہیں لکھ سکے۔ ایک مرتبہ پنجاب جانا ہوا، وہاں ایک آدمی نے ہمیں پنجابی میں ایک کتاب عطا فرمائی اور دیا، اور کہنے لگا بولا جی میں اپنے پنجابی کا شاعر ہوں، میری کوئی دکان تھی جس کی وجہ سے بار بار وہ جل جایا کرتی تھی، تو میں نے مدد مانگی تھی کہ بھائی اگر میری دکان نہ چلے تو میں اتنی چیزیں لوگوں کو دوں گا اور ان کے نام پر دوں گا، ان کا نام نہیں لینا تو میرے لیے کافی تھا، جس کی وجہ سے آج تک میری دکان جلی نہیں، ان کا نام دکان میں رکھنا ہی کافی تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت میری دکان کو باقی رکھا۔ مجھے اس سے اتنا پیار ہو گیا کہ میں نے ایک کتابیں لکھ ڈالی ان کے شعر کے اندر، میں نے ان کا مطالعہ کیا کہ ان کے اخلاق کیسے تھے، وہ کیسے پیدا ہوئے دنیا کے اندر، انہوں نے کیا کیا۔ اس وقت تو ایمان کے اندر وہ آدمی داخل نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے اس تمام چیزوں کو پڑھ کر ایمان والوں کو جھنجھوڑا ہے اور بتایا ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسا نبی اور رسول آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کے نام کو اپنی دکان کے اندر رکھا، اور تو اللہ تعالیٰ نے میری دکان کو جلنے سے اور آفات اور بلائیاں سے حفاظت کر دیا، تو تم اس کے نام لینے والے ہو، تم اس کے ماننے والے ہو، تو تم کتنے متبرک شخص ہوں گے۔ تو ایسے نبی و رسول دنیا میں آئے تو لوگوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی، ایسی تکلیفیں کہ طائف کے میدان میں آپ جا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کی دعوت کی بات کو نہ سننا تھا تو یہ تو نہ کرتے کہ آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا کہ انہیں پتھر مارا جائے، خون سے لہولہان کر دیا، لیکن پھر بھی آپ کے ہاتھ اٹھے تو صرف اس وجہ سے اٹھے، یا اللہ یہ وہ قوم میری پہچانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے، اے اللہ ان کی ہدایت و نصرت فرما، ان کی نسل کے اندر ایسا دین کا شہدائی اور دین کی سربلندی کرنے والا آدمی پیدا فرما، جس کی وجہ سے میرا لایا ہوا دین چپے چپے اور گلیوں کے اندر آ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پتھر کھانے کے بعد، خون گرنے کے بعد دعائیں دیتے جا رہے، جس کو قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَخُلُقٌ عَظِيمٌ، کہ آپ بہت ایسے آدمی تھے کہ آپ کے اخلاق و کردار کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، اعلیٰ قسم کے تھے، لیکن جو لوگ آپ کے اخلاق و کردار کو لے لیا تو گویا کہ وہ آپ کے جیسے ہی بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو بھی چمکایا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھا سا نام رکھ لے، یا اچھی سی ڈگری حاصل کر لے، یا اچھا سا پروفیسر بن جائے، انجینئر بن جائے، اور اچھے سے اچھے کالج میں پڑھنے والا بن جائے، لیکن پڑھنے کے بعد وہ آدمی اپنی فیلڈ میں نہ رہے، کوئی دوسری اور فیلڈ اختیار کر لے، ڈاکٹر کو کام کو چھوڑ دے، پروفیسر کے کام کو چھوڑ دے،
دوسری لائن اختیار کر لے اور وہ یہ سوچے کہ میرا نام روشن ہو جائے پروفیسر کے ساتھ، میرا نام روشن ہو جائے ڈاکٹری کے ساتھ، میرا نام روشن ہو جائے انجینئرنگ کے ساتھ، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے مسلمان کی مسلمانیت ہے کہ مسلمان کو اللہ کے رسول علیہ السلام سے اگر حقیقتی محبت ہو اور مسلمان اپنے اخلاق اور کردار کو اسی انداز میں بنا لیا ہو جس انداز کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایمان والوں کو چھوڑ کے گیا ہو، وہ اخلاق اور کردار اپنے اندر اگر جھنجھوڑنے والا ہو، تو پھر دیکھیے وہ ایمان والا کیسے ایمان والا بنتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں لوگ اس کو اپنی کتنی محبت بھری نظروں سے دیکھنے والے بنتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام طائف کے میدان کے اندر وہاں گھوم رہے ہیں، لوگوں نے آپ کو آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا کر مارنا شروع کیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے مار کھانے کے بعد بھی بدوائیں نہیں دی۔ آج تو ہماری زبانیں رکتی نہیں، نہ باپ کی زبان رک رہی ہے بیٹے کے لیے، نہ بیٹے کی زبان رک رہی ہے باپ کے لیے، نہ ماں کی زبان رک رہی ہے اپنی بیٹی اور بیٹی کے لیے، نہ بیٹی اور بیٹے کی زبان رک رہی ہے اپنے ماں کے لیے۔ کسی نہ کسی طرح سے بدوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اگر آدمی اس چیز کا مستحق نہ ہو، جو آدمی جس کو بدوا دے رہا ہو، تو وہ بدوا عرش اعظم تک پہنچتی ہے، آسمان تک جاتی ہے۔ اگر وہ آدمی اس چیز کا مستحق نہیں رہتا تو بدوا دینے والے کو ہی واپس آ کر ویسی کی ویسی لگ جاتی ہے۔ اب بتائیے یہ آدمی بدوا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا اور دوسرے آدمی کو بدوا دینا چاہتا تھا، دوسرے آدمی کو لیے گڈھا کھودنا چاہتا تھا، ہوا یوں کہ خود ہی گڈھے میں گر گیا۔ جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ابو جہل نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے اپنے گھر ہی سامنے گھر کے اندر بڑا گڈھا کھودا اور جھوٹ موٹ کر بیمار پڑ گیا، اور یہ سوچ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک میری خبر بیماری کی پہنچے گی وہ ضرور مجھے دیکھنے کے لیے عادت کے لیے آئے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو خبر پہنچی تو اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھنے کے لیے آئے، دروازے تک ہی جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا کہ نبی جی آپ کے سامنے ان لوگوں نے گڈھا کھود کے رکھا ہے تاکہ آپ اس میں سے گزرے اور گڈھے کے اندر گر جائے، اس لیے یہ تو چال بازی ہے اور بیماری کا ڈھنگ کر رہا ہے، یہ حقیقت میں بیمار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں سے جب واپس لوٹنے لگے، جب ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا گھر کے باہر آیا۔ جیسے ہی باہر آیا اس کو یہ خبر نہ تھی کہ جس کے لیے میں گڈھا کھود رہا تھا اسی گڈھے کے اندر وہ خود گر گیا۔ بلانے کے لیے باہر آیا تھا اور اس کی یاد نہیں کہ میں نے یہاں گڈھا کھودا تھا، اسی گڈھے کے اندر گر گیا۔ لوگوں نے اس زمانے کے اعتبار سے بڑی سی بڑی رسیاں لا کے اس کے اوپر سامنے رکھ دیا اور ڈال دیا تاکہ وہ چھوٹا سا تھا کہ بہت بڑا گڈھا بھی نہیں دیتا، چھوٹا سا گڈھا تھا، لیکن رسیوں کی تعداد ختم ہو جاتی تھی، اس تک کوئی رسی پہنچنے کی وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا ارے میں نے اتنا بڑا گڈھا تو نہیں کھودا تھا جس کی وجہ سے میں نہ نکلوں، لیکن کیا وجہ ہے یہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رسی میری تک نہیں آ رہی؟ تو اس کے ذہن میں ایک بات گردش کرنے لگی، ہمارا ذہن بیماری میں اللہ کی طرف نہیں جاتا، ہمارا ذہن جاتا ہے دواخانوں کی طرف، ہمارا ذہن جاتا ہے فلاں باباؤں کی مریدوں کی طرف،
اگر دواخانوں کا علاج ختم ہو گیا تو ایسوں میں طرف جاتا ہے کہ فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں سے منت مرادیں مانگ لو، فلاں کا کام یہ کر لو، فلاں یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ ہم دواخانے میں جا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی اللہ کا محتاج ہے، بندے بھی اللہ کے محتاج ہے، بیماری اللہ نے دیا ہے، کوئی ڈاکٹر بیماری کو ختم کرنے کا محتاج جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے، کہ جب بیماری کو شفا دینے کی طاقت اللہ کے اندر ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ سے مدد نصرت مانگ لے، اور جاتے وقت یہ کر لے کہ کم از کم ہم صدقہ دے کے چلے جائیں، اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں، اپنا توبہ استغفار کر کے چلے جائیں، تو پھر دیکھیے وہ اللہ چند سیکنڈ اور منٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر تمہاری بیماریوں کے اندر شفا دے دے گا۔ ہوتا یوں بڑے سے بڑے دواخانوں کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں کام بن جاتا ہے۔ یہ اللہ بتاتے ہیں کہ بڑے سے کچھ نہیں ہوتا، چھوٹے سے ہوتا ہے۔ کبھی چھوٹوں کے پاس جایا کرتے تھے، ہماری پوری فیملی ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کیا کرتی تھی، لیکن کیا کرے وہ ڈاکٹر صاحب کی دوائی اب استعمال ہی نہیں ہو رہی، ہمیں لگ رہی تھی۔ یہ تمام چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا تھا جو لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دیا کرتے تھے اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے، وہ تکلیف کس طرح سے ختم کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا، تو اس کے فوراً سمجھ میں بات آئی کہ یہ میں نے جو چیز اختیار کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے اختیار کیا تھا، اگر سے میں نکلوں گا ہی تو وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہی نکل سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بلانا بھیجا، ہمارے جیسے ہوتے تو ہم کہتے جا جس آدمی نے میرے لیے گڈھا کھودا، مرنے کی دھمکی دے دیا، اب مارنے کا ارادہ کر دیا، ہم اس کے گھر پہ کیوں جائیں گے؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نبی تھے، رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام واپس گئے اور اپنا ہاتھ بڑھایا گڑھے کے اندر، تو اس کے ہاتھوں تک اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہاتھ چلا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال لیا۔ تو یہ آدمی اتنی دشمنی اور اناد کے اندر بھرا ہوا تھا، یہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑا جادو ہے۔ ایمان قبول کیا کرتا؟ معجزہ دیکھ کر، ایمان کی علامتوں کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر ایمان اس کا کیا بڑھتا، ایمان کے اندر کیا داخل ہوتا؟ وہ یوں کر رہا تھا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے پاس بہت کچھ ایسا جادو وغیرہ ہے جس کی وجہ سے یہ میرے کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے ہاتھ ڈال کے ہی نکال لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے سمجھایا، لیکن اس کی کوئی سمجھ میں بات نہیں آئی، جس کو قرآن شریف نے خود کہہ دیا کہ نبی جی ہم نے جس کے دلوں کے اوپر کالی مہر کو لگا دیا ہو، آپ اس کو چاہے کتنی بھی ایمان کی، وحدانیت کی، کبریائی کی باتوں کی، بڑائی کی دعوت دیتے رہیں تو وہ ایمان قبول کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ اچھے ماحول کے اندر بچہ رہتا بگڑ جاتا ہے، وجہ یہی بنتی ہے کہ کچھ گناہوں کی نحوست نے اس بچے کو اچھے والے ماحول کو چھوڑ کر برے والے ماحول میں جب چلا گیا، جس کی وجہ سے برائی کی عادتیں اتنی عام ہو گئی جس کی وجہ سے وہ عادتوں کے اندر ایسا گھیراؤ میں آ گیا، ایسے گھیراؤ میں آ گیا کہ وہ عادتوں کا شکار ہو کر اچھی باتیں اس کے دل پر اثر کرنے والی نہ بنی۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو تعلیمات ہمارے لیے ایک سبق، ایک نمونہ ہے۔ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جو یوں کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جادو ہے،
کبھی کہہ دیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے بتائیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تو خود اپنی مٹھی کے اندر کانوں کو پاس میں لگا۔ تو وہ آدمی لگایا، جب سنا اس نے تو وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ وہ کہنے لگا یہ مٹھیاں بھی تم نے میری مٹھی کے اوپر بھی جادو کر دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ایمان والا ایمان کی علامتوں میں رہتا ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس باتوں کو، کہ انسان کی اگر چھوٹی موٹی بیماری ہوتی تو ایک ٹیبلٹ لے کر بہت جلدی اچھا ہو جاتی۔ جب بیماری بڑھ جاتی ہے اور انفیکشن چاروں طرف آ جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر یہ بھی ٹیبلٹ تمام کی تمام چیزوں کو، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہر قسم کی ٹیبلٹیں دے دیتا ہے۔ ارے ڈاکٹر صاحب بیماری تو ایک ہی لگ رہی تھی، لیکن تمہارے سر کے اندر بھی درد ہے اور سینے میں بھی درد ہو رہا ہے، تمہیں بلغم بھی ہو گیا ہے، تمہیں یوں بھی ہو گیا ہے، تمام چیزیں بتائے گا اور تمام چیزیں تمہارے صبر کر دے گا۔ اور تم کہیں گے بھائی اتنی بڑی دوا کیوں دے دیا؟ وہ ڈاکٹر صاحب کو سمجھتا کہ تمہارے اوپر کیا کیا بیماری آ گئی۔ ایسے ہی جب ایمان والا ایمان والوں کی صحبتوں میں بیٹھے گا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے گا، تو تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنی دواؤں کو خود لینے والا بنے گا۔ اگر سے ہم مہینے میں ہفتے میں 1-2 مرتبہ مسجد میں چلے گئے، ہم یوں کہنے لگے ارے ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا، دعا تو کرتے ہیں لیکن کچھ اثر نہیں ہوتی، ہم تمام چیزیں تو اختیار کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اثر اور تاثرات لانے کے لیے اس کے لیے کچھ اپنی جان اور مال کو، وقت کو لگانا پڑتا ہے، وقت کی اہمیت کو بڑھانا پڑتا ہے، وقت کو اپنے اللہ کے صبر کرنا پڑتا ہے، نبی کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اشاعت اور دین کے لیے اپنی جان اور مال کو کھپانا پڑتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چند سیکنڈ اور منٹوں کے اندر دعاؤں کو سن لیتے۔ میں کہہ رہا تھا اکرام اور رحم کے اوپر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اندر اتنی رحمانہ عادتیں تھی، اتنی شفقتانہ عادتیں تھی کہ وہ مشرک جن کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ کی زندگی کے اندر رہے، لیکن طرح طرح کی تکلیفیں تھی، یہاں تک کہ آپ کی پوری خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی تم یہاں ہمارے شہر میں رہ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پوری خاندان کو اور اپنے ماننے والے لوگوں کو اٹھا کر شعب ابی طالب میں چلے گئے، وہ گھاٹی کے اندر رہے۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو پتے کھانے لگے، کیکر کے پتے کھائے۔ بچے ماں کے سینوں کے اندر دودھ نہ آنے کی وجہ سے وہی جگہ کے اوپر ختم ہو گئے، لیکن پھر اللہ کی مدد نصرت نے ساتھ دیا کہ جو عہد نامہ لکھا گیا تھا وہ عہد نامہ دیمک نے ہی کھا لیا۔ پھر وہاں سے باہر آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا بھائی جو جہاں جانا چاہتا ہے چلے جائے۔ کچھ طائف کی طرف چلے گئے، حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ میں گئے تو کچھ ایسے دبے ہوئے فتنے تھے جو یوں کہا کرتے تھے ہمارے خاندان کے اندر ہمارے خاندان اور نسل کے اندر ایک نبی آنے والا ہے جو پورے عالم کے اندر اس کی نام کا لینے والے لوگ رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشمی خاندان کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث کر دیا اور یہودی کی خاندان رک گئی، یہ انا تکبر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو منقطع کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہاشمی اور سید کی خاندان میں پیدا کر دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی نسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ میں گئے تو مدینہ میں یہودی کہنے لگے یہ تو عجیب کام ہو گیا کہ ہماری نسل کے اندر نبی آنے والا تھا
اور یہ ان کی نسلوں کے اندر نبی آ گیا. پھر دل کے اندر وہ ٹوٹنے لگے. ہوتا کبھی کبھی کہ اڑوس پڑوس کے اندر ساتھ میں رہنے والے لوگ کبھی کبھی کسی وجہ سے اس کا بچہ اچھا کچھ بن جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے اڑوس پڑھنے والے جلنے لگتے ہیں. یہ اس زمانے سے چلی آ رہی عادت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ لوگ جلنے لگے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے. ان کے اندر ایک عادت یہ بھی تھی کہ پیچھے سے وار کرنے کی عادت ہے. کبھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے کھانے کے اندر زہر ملا دیا گیا. جس بوٹی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، اس بوٹی نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان اور گویائی عطا فرمائی. وہ بوٹی کہنے لگی نبی جی اس میں فلاں ابن فلاں نے زہر ملایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کھاتے کھاتے رک گئے. جن صحابہ نے زہر وہ چیز کھا لیا تھا وہ وہیں دنیا سے چلے گئے. پھر ان کا بس نہیں چلا تو یہاں تک بھی ہوا کہ لکڑے کی کنگھی بنائی گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہی کہا گیا تبرکن آپ لے لیجئے، آپ اپنے بالوں کے اندر کیجئے اور کنگھی ہمیں ہدیہ کیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی علام الغیوب تھے کہ پیچھے کی باتوں کو جان لیتے یا آگے کی باتوں کو جان لیتے. اللہ تعالیٰ بتاتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کھلے انداز کے اندر لوگوں کو بتا دیا کرتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے محبت کے طور پر اس آدمی کی کنگھی کو لیا، کنگھی کیا اور واپس دے دیا. وہ آدمی نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے یہ کہا کہ اس کے اوپر کچھ ایسے منتر پڑھ دیجئے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے بالوں کے اندر تکلیف ہونا شروع ہو گئی. وہ کنگھی کے اندر جو بال لگے ہوئے تھے وہ بالوں کے ذریعے سے کچھ ایسے منتر پڑے گئے اور پھر اس کو ایسے بیر اور کنویں کے اندر ڈالا گیا کہ اس کنویں کے اندر پورا کا پورا کنواں پانی سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایسا گندا عمل کیا گیا جس کی وجہ سے وہ کنواں پورا کا پورا خالی ہو گیا. یہ گندی چیزوں کی نحوستیں ہوتی ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ میرے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں یہ وضو بنا لیتا تو مجھے محسوس کبھی ایسا ہوتا کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے وضو بنایا نہیں بنایا. کبھی نماز پڑھ لیتا تو نماز پڑھے بعد مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، یعنی ذہن منتشر ہو گیا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتیں باقاعدہ فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمائیں اور 2 فرشتے اللہ کے رسول علیہ السلام کے خواب میں آئے. باقاعدہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر یہ بتایا گیا کہ نبی جی آپ کے اوپر اس قسم کے آدمی نے جادو کیا ہے اور فلاں ابن فلاں نے جادو کیا ہے، اس کی بچیوں نے جادو کیا ہے اور وہ ایک کنویں میں ڈال دیا گیا ہے اور وہ کنویں کا پانی آپ جا کے دیکھ لیجئے وہ پتھروں کے نیچے بال نکلے اللہ کے رسول علیہ السلام کے. اور فرمایا گیا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ دیجئے اور وہ ایک ایک گروہ کو کھول دیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی کو لے کے گئے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے. اس کنویں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور بالوں کو نکالا اور ایک ایک گرہ کھولتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک سکون اور چین نصیب ہوتا. اس لیے میں کہتا کہ وہ بار بار اس سے پہلے بھی بتایا ہوں کہ اپنے بالوں کو بیچا مت کرو. ہم کیا کرتے بڈھی کے بال یہ آ رہا مگے بیچنے والا تو اس کو بال دے رہے، ٹب بیچنے والا آ رہا بال جمع کر لیے، ہمارے گھر کے اندر اتنا بڑا ٹوکرا بھر کے بال جمع ہو گئے، بال دے دیے. نہ جانے وہ لوگ ہمارے اوپر ایمان کے اوپر ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو کمزور بھی کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر کو کھوکھلا بھی کر رہے ہیں. وہ ہمارے آپس کے اندر توڑ لگانے والے اور آپس کے اندر دشمنی ڈالنے والے یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنے بالوں کو لے جاتے، نہ جانے وہ بالوں کے اندر کیا عمل کرتے ہوں گے اور ہم یہ سوچتے کہ بہت خوشی کی بات ہے چند بال بک گئے تو اس میں بڑا سا ٹوکرا آ گیا، بڑی سی بالٹی آ گئی. یہ ہمارے گھروں تک پہنچائیے باتیں.
اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھائیے کہ بال بیچنا نہیں ہے، ناخن بیچنا نہیں ہے، ناخن کو ادھر ادھر کاٹنا نہیں ہے، ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی سکھلایا گیا، بال اگر ٹوٹے تو بال کو سنبھال کر رکھنے کا طریقہ بھی سکھلایا گیا، اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر آئے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان چیزوں کو جب کاٹا جائے تو بڑی احتیاط کے ساتھ سنبھالا جائے، اور سنبھالنے کے بعد میں جب بہت ساری چیزیں اگر جمع ہو گئی ہم قبرستان میں جائیں اور ان چیزوں کو دفن کر دیا جائے، کیونکہ یہ جان بھی اللہ کی نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ پورا کا پورا جسم ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہم تو ایک کرایہ دار کی طور پر آئے ہیں دنیا میں۔ کرایہ دار مکان کو بچاتا نہیں، مالک کا حکم چلتا ہے، اور مالک جیسا حکم دیتا ہے ویسا ہی فوراً خالی کر دیتا ہے، ایسے ہی ہم بھی اللہ کے حکم سے دنیا میں آئے ہیں، اللہ جب جیسا چاہے گا ویسا ہی ہمارا فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے ہمارے بالوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، ناخنوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، اگر جسم کی کوئی چیز ٹوٹتی بھی ہے، دانت ٹوٹتا بھی ہے، ان چیزوں کو بھی حفاظت کرنا ہے، وہ تمام چیزوں کو جمع کر کے قبرستان میں کہیں دفن کر دینا ہے۔ یہ طریقہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا ہے۔ تو بات چل رہی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو مدینہ میں یہودیوں نے اس طرح سے آپ کے ساتھ سازشیں کرنا شروع کیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت اور بھائی چارگی کا پورا مظاہرہ کیا، ان کو کوئی تکلیف نہیں دی، اور یہ نہیں بتایا کہ تکلیف اس کو اس طرح سے دے دی جائے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صبر کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ میں تو رحمت للعالمین بنا کے آیا ہوں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے، مجھے تکلیف دی گئی ہے تو میں دوسروں کو تکلیف نہ دوں، بلکہ تکلیف کو سہ لوں اور اچھائی کے ساتھ ان کا جواب دوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے چند ہی دنوں کے اندر پورے مدینہ کے اندر جو یہودی قسم کے ایسے لوگ تھے، عیسائی قسم کے لوگ تھے، جو تکلیف پہنچانے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کو کھڑا کر دیا اور ایک ایک کو مدینہ سے نکلنے کی نوبت آئی۔ کوئی مدینہ کے اندر یہودی نہیں رہا، کوئی مدینہ کے اندر عیسائی نہیں رہا، کوئی مدینہ کے اندر منافقین قسم کے لوگ موجود نہیں رہے۔ ہوتا یوں ہی ہے، دنیا کا ضابطہ نظام ہے، جب اچھائی کی دعوت دے دی جاتی ہے، اچھائی جب چلتی رہتی ہے تو مجمع چھٹتے رہتا ہے اور برے لوگ دھیرے دھیرے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ کیسی؟ آپ مثالیں تو سمجھتے ہیں، کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان نے اگر سے گیہوں پیڑ دیا اور مشین آ کے کھڑے ہو گئی تو مشین گیہوں کو اچھی چیزوں کو لے لیتی ہے اور برے چیزیں ہوتی ہے وہ ایک کوڑے ڈان کے اندر چلی جاتی ہے اور پورا کا پورا کوڑا کہیں اور جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی دنیا کا ضابطہ نظام ہے، اس لیے ہمیں اچھائی کی دعوت دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہ مہینہ رحمت للعالمین کے آنے والا بھی مہینہ ہے اور رحمت للعالمین کا دنیا سے جانے والا بھی مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اچھائی کی دعوت دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یوں نہیں کہ ہمارے بھائیوں نے اس طرح سے کیا چلو ہم بھی اس طرح سے کرتے ہیں۔ برائی کی دعوت اگر برائی سے دی جائے تو مجمع اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ متنفر ہوگا۔ اسلام میں جو آنے والے لوگ تھے وہ رکنے والے بن جائیں گے، اسلام کے جو قریب آنے والے لوگ تھے وہ ہمارے سے منتشر ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے مسلمان بھی ایسے ہوتے۔ ہمارے میں اور آپ کو میں فرق کیا محسوس ہوگا؟ اس لیے اس مہینے کی تاریخ دیکھو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی میں بات پڑھ رہا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی ایک شخص آ کے کہنے لگا، چھوٹا سا بچہ، کہ میں ان کی فراست کو اور ان کی عقل کو آزماؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایسے لوگ پیدا کیے تھے، جیسا آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، ہمارے پاس اتنی بڑی یہ ٹپ ہے اور موبائل ہے جس کے اندر بہت سارا ڈاٹا آ جاتا، بہت سارے کئی دنوں کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو ایسا بنایا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا ایک شخص نے امتحان لینا چاہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا وہ جوان اور کہنے لگا کہ میں ان کا امتحان لوں، کہ انہوں نے مجھے بچپن میں دیکھا تھا اور مجھے علم نہیں تھا کہ انہوں نے دیکھا، لیکن میرے باپ نے بتایا تھا کہ جب تو بیٹا پیدا ہوا تھا تو حضرت بلال آئے تھے،
تو بس اتنا کہنا تھا کہ میں نے اپنے پورے منہ کو ڈھانپ لیا. اب مجھے معلوم پڑا کہ یہ بلال ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے تو میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر کھڑا ہو گیا سوائے پیر کے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرنے لگے تو میں نے کہا بلال تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نیچے دیکھا, پیروں کو دیکھا تو کہنے لگے تو فلاں ابن فلاں کے یہاں پیدا ہوا تھا اور تیرا باپ اس کا غلام تھا, تو تیری ماں ایسی تھی. وہ تمام کی تمام خلاصہ بتا دیا. تو فرمانے لگے میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں صحبت رہنے والے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو کیسا پختہ کیا تھا. لیکن میں اس میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری ایک وصیت فرمائی تھی اور ایک دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری قبر کو پرستش کی جگہ نہ بنانا, قبر اپنے سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنانا, اور میری چاہے پیدائش کو میری وفات کی تاریخ کو کسی کو یاد نہ رکھنا, نہ میری تاریخ شروع کی یاد رہے نہ آخر کی یاد رہے. تو صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک ادا ہمارے سامنے موجود ہے اور ہر ایک ادا ہمیں اچھے سے یاد ہے, لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کب پیدا ہوئے اس میں بہت ساروں کا اختلاف ہے کہ کوئی کہتا 8 تاریخ کو پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے 10 تاریخ کو پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, کوئی کب کہتا ہے کوئی کب کہتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعاؤں کے ثمرے کے سبب وہ چیزوں کو ہی لوگوں سے بھلا دیا. اور ہوا یوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو دنیا سے گئے تو ہم ان کا جشن مناتے ہیں, پیدائش کا نہیں بلکہ غمی کا منانا چاہیے تھا تو پیدائش کا کہتے ہیں. اب کوئی ہوگا دنیا کے اندر جس نے اپنے باپ کی جب یعنی وفات ہوئی ہو اور اس وقت ڈھول بجایا ہو؟ کوئی ہوگا ایسا؟ آپ اپنے ٹھنڈے دلوں سے سوچئے, آپ اپنے گھر والوں کو یہ بتائیے, اپنے بڑوں کو یہ بتائیے, اپنے چھوٹوں کو یہ بتائیے کہ بیٹا اگر میں مر جاؤں گا تو میرا تو کیا ڈھول بجائے گا, میرا کیا تو شہنامہ بجائے گا, کہ میری تو پوری دنیا کے اندر شہرت کرے گا کہ میرا باپ فلاں ابن فلاں کی تاریخ کو مرا تھا. جب ہم اپنے باپ کی اتنی عزت کرتے ہیں جس کے صدقے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بسایا ہے اور دنیا کو بنایا ہے, ہم کہتے ہیں ہم اس نبی کی امتی ہیں اور 12 ربیع الاول کو ان کا جانے کا دن ہے, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی ربیع الاول کے 12 ربیع الاول کو دنیا سے گئے ہیں, اسی تاریخ کو ہم اگر جشن منائیں تو کیسا ہوگا؟ یہ ہمارے لیے سمجھداری کی باتیں ہیں, ہمارے لیے ٹھنڈے دل سے سمجھنے والی باتیں ہیں. ہم اس کو سوچیں اور اس پر غور کریں اور جو کچھ ہو گیا توبہ استغفار کرے, اپنے بچوں کو بھی سمجھائے, اپنے بڑے بھی سمجھے ان باتوں کو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات کی سنت باقی سنت